فورم پر سائنس کے ناظرین، آپ سب کو ایک نئے ویڈیو میں ویلکم اور خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، گرمی کی شدت اور موسمیاتی تبدیلیوں سے سب جاندار متاثر ہو رہے ہیں، اور بعض ملکوں میں یہ گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر ان سے ہیٹ ویوز آتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں مختصراً طور پر آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ ہیٹ ویوز کے اثرات کیا ہیں اور اس سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جب ہم سب دھوپ میں گھومتے ہیں، لیکن پھر کچھ لوگوں کو دھوپ میں لو لگنے کی وجہ سے یا ہیٹ ویوز کی وجہ سے ان کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو دھوپ میں لو لگنے یا ہیٹ ویو سے موت کیوں ہوتی ہے، اس کو ہم یہاں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے جسم کا درجہ حرارت ہمیشہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس درجہ حرارت پر ہی ہمارے جسم کے تمام اعضاء صحیح طریقے سے کام کر پاتے ہیں۔ جب باہر درجہ حرارت 45 ڈگری سے زائد ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے جسم کا کولنگ سسٹم یا ہمارے جسم کا ٹمپریچر مینٹین کرنے کا سسٹم ٹپ ہو جاتا ہے اور اس میں خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تب جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہونے لگتا ہے، اور پھر جب جسم کا درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے تو تب خون گرم ہونے لگتا ہے اور خون میں موجود پروٹین پکنے لگتا ہے، پٹوں میں کڑک پیدا ہو جاتی ہے، اور اس دوران سانس لینے والے پٹے ان میں کام کرنے کی صلاحیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جسم میں پانی کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے خون گاڑھا ہونے لگتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اہم اعضاء بالخصوص دماغ تک خون کی رسائی رک جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کوما میں چلا جاتا ہے، اور اس کے جسم کے ایک کے بعد ایک عضو یا آرگن دھیرے دھیرے سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اثرات زیادہ تر ان ممالک میں ہوتے ہیں جہاں خط استوا کے بالکل ٹھیک اوپر سورج چمکنے لگتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ان صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ کچھ احتیاطی تدابیر اور کرنے کی چیزیں یہ ہے۔ گرمی کے دنوں میں ایسے مسائل ٹالنے کے لیے مسلسل پانی پیتے رہنا چاہیے۔ اس سے ہمارے جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری برقرار رہ پائے گا، اور یہی عمل اور یہی بات پر ہمیں خاص توجہ دینا چاہیے۔ پھر دوپہر 12 سے 3 بجے کے درمیان زیادہ سے زیادہ گھر، کمرے یا آفس کے اندر رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس ہوتا ہے۔ جب آپ کمرے میں رہیں گے تو آپ کا جسم کا درجہ حرارت مینٹین رہے گا، اور موسم کی اس سختی کی وجہ سے پانی کی کمی اور لو لگنے والی صورتحال پیدا کر جاتی ہے، تو اس صورتحال میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیے۔ بلا ناغہ کم از کم 3 لیٹر پانی ضرور استعمال کریں، اور گردوں کی بیماری والے افراد دن میں کم از کم 6 سے 8 لیٹر پانی پینے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا عارضہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بلڈ پریشر پر ضرور نظر رکھیں، کیونکہ ان لوگوں کو کسی بھی وقت لو لگ سکتا ہے یا ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ ٹھنڈے پانی سے نہائیے۔ گوشت کا استعمال بند یا کم از کم کریں۔ پھل اور سبزیاں کھانے میں زیادہ استعمال کریں۔ یہ ساری چیزیں کوئی مذاق نہیں ہے۔ گرمی کی شدت یا گرمی کی لہر، ہیٹ ویو کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس
کی مثال آپ خود کر سکتے ہیں۔ آپ اس طرح کریں کہ ایک موم بتی کمرے سے باہر یا کھلے میں رکھ کے اگر موم بتی پگھل جاتی ہے یا پگھلنا شروع ہو جاتی ہے تو سمجھیے کہ یہ ایک سنگین صورتحال ہے۔ تو برائے مہربانی اس صورتحال میں پانی کا استعمال زیادہ کرے، اپنے ہونٹوں اور آنکھوں کو نم رکھنے کی کوشش کرے، اور اس سارے صورتحال سے نمٹنے کے لیے لوگوں میں شعور اجاگر کیا جائے اور لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں۔ شکریہ۔